اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فصل الاسم اما مذکر و اما مؤنث والمؤنث ما فیہ علامت التأنیث لفظا او تقدیرا الی آخرہ۔ ہماری بحث خاتمہ میں تھے اور اس کے اندر چند فصلیں تھیں، اس کا تذکرہ کر رہے تھے، تو آج کی فصل بیان کر رہے اسم کی تقسیم کو مذکر اور مؤنث کے حوالے سے۔ تو آپ اس فصل کا نام یوں رکھ سکتے ہیں کہ یہ فصل اسم کو تقسیم کر رہا ہے مذکر اور مؤنث، تقسیم الاسم من حیث التذکیر والتانیث، آپ اس کو نام رکھ سکتے ہیں۔ اسم جو ہے یا مذکر ہوتے ہیں یا مؤنث ہوتے ہیں۔ مؤنث جو ہے جس میں علامت تانیث ہوتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے۔ علامات تانیث جو ہے کبھی ظاہراً ہوتے ہیں، لفظاً ہوتے ہیں، لفظ کے اندر موجود ہوتے ہیں، ہمیں نظر آتے ہیں، کبھی تقدیراً ہوتے ہیں، اس کے اندر پوشیدہ ہوتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے۔ اور جو اس میں مذکر ہے وہ اس کے خلاف ہے، جس میں علامت تانیث نہیں ہوتی، جس میں تا نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ اور علامات تانیث کتنے ہیں، یعنی جس کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلے کہ یہ لفظ مؤنث ہے، اس کی علامت کیا ہے، تو فرماتے ہیں یہاں پر 3 علامات ذکر کرتے ہیں۔ پہلی علامت یہ ہے کہ تا ہو جس کے اندر، جیسے طلحہ ہے، مذکر کا نام ہے، مردم کا نام ہے، مردم کے لیے رکھا ہوا ہے، تاریخ کے اندر موجود ہے، لیکن یہ جو نام جو ہے مؤنث کا ہے، جیسے مثلا زینب جو ہے مذکر ہے نام کے حوالے سے، لیکن رکھتے مؤنث عورتوں کے لیے۔ تو یہاں طلحہ جس طرح جو ہے اس کے اندر تا ہے، تو یہ لفظی اعتبار سے یہ مؤنث ہے۔ تو سب سے پہلی علامت جو مؤنث کی ہے وہ تا کا آنا ہے لفظ کے اندر، جیسے طلحہ ایک۔ دوسری علامت یہ ہے کہ الف مقصورہ جو کہ حروف کے آخر میں ہوتا ہے، جیسے حبلہ میں جو ہے الف مقصورہ ہے۔ اور اسی طرح الف ممدودہ، یہ بھی جو ہے جیسے حمراء اور صفراء میں جو الف ہے، الف ممدودہ ہے، یہ آنا الف مقصورہ آنا یا الف ممدودہ کا آنا، یہ بھی علامات تانیث میں سے ہے۔ جیسے کہ یہ ظاہر ہے، یعنی علامات تانیث 3 بیان کی اور یہ سب ظاہر ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس سے پتہ چلے گا کہ یہ لفظ مؤنث ہے اور اس کو مؤنث پڑھا جائے گا۔ لیکن کبھی کبھار جو ہے مقدر میں ہوتے ہیں، مقدر میں ہو تو ہمیں کیسا پتہ چلے کہ یہاں پر تا ہے نہیں ہے، تو بیان کرتے ہیں اس کو تصغیر بناؤ، یعنی جس لفظ کو تصغیر بنا کر اگر اس میں تا آ جائے تو سمجھ لو کہ اس کے اندر تا محذوف ہے، ہمیں نظر نہیں آتا۔ جیسے کہ مثلا ارض ہے، اسی طرح جو ہے ہمارے پاس لفظ دار ہے۔ ارض زمین کو کہتے ہیں، دار جو ہے گھر کو کہتے ہیں۔ اور اس کو تصغیر بناؤ، اس میں تصغیر جو جیسے کہ ہم نے صرف میں پڑھا ہے، یعنی ارض کو اگر آپ پڑھیں کہ یہ اگر تصغیر بنائیں تو یہ ہوگا اریزہ ہوگا، تو اریزہ کے اندر کیا ہے، تا ہے، تو یہ مؤنث ہے۔ اسی طرح آپ دار کو تصغیر بناؤ تو دویرہ آئے گا، تو دویرہ میں بھی تا ہے، تو تا مقدرہ، جس کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ مؤنث کے جو ہے الفاظ ہے، ٹھیک ہے، یہ اسم جو ہے مؤنث کے۔ پھر فرماتے ہیں مؤنث کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک مؤنث حقیقی ہے، ایک مؤنث مجازی ہے۔ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ مؤنث حقیقی ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ مؤنث مجازی ہے؟ فرماتے ہیں مؤنث حقیقی کی تعریف یہ ہے کہ اس کے مقابل میں حیوان مذکر ہو، جیسے مثلا امرأہ عورت کے مقابل میں اگر دیکھا جائے تو حیوان مذکر ہے، جیسے رجل ہے، خارج میں ہمیں نظر آتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں مؤنث حقیقی۔ یعنی مؤنث حقیقی وہ اسم ہے جس کے مقابل میں حیوان مذکر موجود ہو۔ یہ انسانوں والے کام جو حوالے سے تھا، صرف حیوان کے حوالے سے ہو، یہاں پر حیوان سے مراد جانور اور انسان دونوں شامل ہے، حیوان سے مراد یعنی حیات رکھنے والی چیزیں، ٹھیک ہے، اس سے مراد یہاں پر یہ ہے۔ تو یہاں پر آپ یوں کہیں کہ ناقہ جو ہے اونٹنی کو کہتے ہیں، اس کے مقابل میں جو اونٹ ابل ہے جو کہ خارج میں موجود ہے، حیوان ذکر ہے، موجود ہے، تو یہاں پر جو اناقہ اور امرأہ کی جو مؤنث ہے وہ مؤنث مجازی نہیں ہوں گے، پھر وہ مؤنث حقیقی ہے۔ ایک بات، یہ مؤنث حقیقی کی بات ختم ہو گئی۔
دوسرا ہے مؤنث لفظی جس کو مجازی سے تعبیر کیا گیا ہے، وہ اس کے خلاف ہے، یعنی ایسا لفظ ایسا اسم جس کے مقابل میں حیوان مذکر نہ ہو، جیسے ظلمہ، ظلمہ کے اندر تا ہے، مؤنث ہے، لیکن اس کے مقابل میں کوئی حیوان مذکر خارج میں ہمیں نظر نہیں آتا، تو یہ مؤنث مجازی ہے۔ اسی طرح عین ہے، عین جو ہے مؤنث مجازی ہے جس کے مقابل میں کوئی حیوان مذکر موجود نہیں ہے۔ اور یہ جو آپ نے بیان کیا ہے، آپ نے پہچان لیا فعل کے بحث میں کہ اگر فعل کو مؤنث کی طرف نسبت دی جائے تو کیسے پڑھنا ہے کیسے نہیں پڑھنا، تو اس کے حوالے سے جو بحث تھی وہ ختم ہو گئی، یہاں پر پھر بیان نہیں کر رہا، آگے انشاءاللہ آ جائیں گے اس کی بحث۔ فرماتے ہیں فصل الاسم، تقسیم اسم کے حوالے سے ہیں۔ اسم جو ہے اما مذکر و اما مؤنث، اسم یا مذکر ہے یا مؤنث، والمؤنث ما فيه علامت التانیث لفظا او تقدیرا، مؤنث جو ہے وہ اسم ہے جس کے اندر علامت تانیث پایا جائے، چاہے وہ علامت تانیث لفظاً ہو، لفظ کے اندر موجود ہو، یا تقدیراً پوشیدہ ہو۔ والمذکر ہوا ما بخلافہ، مذکر کی تعریف کیا ہے؟ اس میں مذکر کی ما ہوا ما بخلافہ، جو مؤنث کے خلاف ہے، یعنی اس کے اندر تا نہ لفظاً ہوتے ہیں نہ مقدر ہوتے ہیں، اس کو اس میں مذکر کہا جاتا ہے۔ اگر تا لفظاً و تقدیراً ہو تو یہ اس میں مؤنث ہے، اگر لفظاً و تقدیراً نہ ہو تو یہ اس میں مذکر ہے۔ وعلامت التانیث، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ اسماء مؤنث کی ہے؟ تو اس کی علامت بیان کر رہا ہے۔ علامت التانیث ثلاثۃ، علامت تانیث 3 ہے۔ التا، تا کا آنا ہے لفظ میں، کا طلحۃ، طلحہ۔ والالف المقصورہ، دوسری علامت جو ہے الف مقصورہ کا آنا ہے، کا حبلہ، حبلہ کا معنی ہے حاملہ عورت۔ والممدودۃ، یعنی تیسری جو علامت ہے الف ممدودہ کا آنا ہے، کا حمراء، سرخ عورت۔ والصفراء، یعنی زرد رنگ کو کہا جاتا ہے، زرد عورت یہ۔ والمقدر، دوسری چیز مقدر ہے، یعنی یہ لفظاً تھا جس کو جو ہمیں نظر آ رہا تھا، تو یہ جو تا ہے وہ لفظاً ہے، الف مقصورہ اور الف ممدودہ لفظاً جو آپ کو نظر آ رہا ہے، لیکن کبھی کبھار یہ جو علامت ہوتی ہے علامت تانیث مقدر میں ہوتے ہیں، انما ہوا تا فقط، وہ تا ہی ہوتا ہے، کہ ارض و دار، جیسے کہ زمین اور گھر، بدلیل، آپ یوں اس کو پتہ کرنا ہے کہ یہ مؤنث ہے یا مذکر کے لیے اسم، تو آپ اس کو اس میں تصغیر بنائیں، کہیں اریضۃ، تو یہ جو ہے اس کا اس میں تصغیر ہے، چھوٹا اسم، یعنی جو اریضہ یعنی چھوٹی زمین جسے کہا جاتا ہے، تو یہ جو ہے تا آیا ہے۔ ودویرۃ، چھوٹا گھر، تو یہاں پر بھی تا آیا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ جو ارض اور دار ہے وہ مؤنث کی ہے، اسم ہے مؤنث کے لیے۔ پھر ثم المؤنث علی قسمین، پھر مؤنث کے بھی 2 قسمیں ہیں، حقیقی، یعنی مؤنث حقیقی ہے، وہوا، مؤنث حقیقی کسے کہتے ہیں؟ ما بإزائہ حیوان مذکر، یعنی ما بمقابلہ حیوان مذکر، جس کے مقابل میں کوئی حیوان مذکر موجود ہو، کا امرأۃ و ناقۃ، امرأہ عورت کو کہتے ہیں، وناقۃ اونٹنی کو کہتے ہیں۔ امرأہ کے لیے رجل اس کے مقابل میں ہے، ناقہ کے لیے ابل ہے، ٹھیک ہے۔ ولفظی، یا مؤنث میں مؤنث لفظی ہوتے ہیں، وہ ہوا مجازی، یعنی مؤنث لفظی مجازی، جو جیسے آپ تعبیر کرتے ہیں، بخلاف ہی، جو کہ مؤنث حقیقی کے خلاف ہے۔ کیا مراد؟ یعنی جس کے مقابل میں بإزاء میں کوئی مذکر حیوان نہ ہو، کا ظلمۃ، جیسے اندھیرا، وعین، جیسے چشمہ۔ اب یہ ظلمہ اور عین جو ہے مؤنث مجازی ہے، کیوں؟ چونکہ یہاں پر لفظاً تا آیا ہے، لیکن اس کے مقابل میں کوئی حیوان مذکر اس کے مقابل میں نہیں ہے، اس لیے۔ وقد عرفت احکام الفعل اذا اسند الى المؤنث، جیسے کہ احکام فعل کے حوالے سے آپ نے پہچانا ہے کہ اگر مؤنث کو فعل کو نسبت دے دے مؤنث کی طرف تو اس کے احکام کیا ہے؟ فلا نعید، ہم اس کو یہاں پر اعادہ نہیں کریں گے، تو یہ بحث الگ ہے۔
فرماتے ہیں فصل، آگے ایک اور فصل بیان کرتے ہیں جو کہ تثنیہ کے حوالے سے ہے، تثنیہ کی تعریف کر رہے ہیں یہاں پر۔ تثنیہ کہتے کسے ہیں؟ فرماتے ہیں المثنى اسم، تثنیہ بھی اسم ہے، الحق بآخرہ، جس کے آخر میں ملحق کیا جاتا ہے الف او یاء، الف یا یا آتے ہیں، لیکن مفتوح ما قبلها، اس الف اور یا سے پہلے مفتوح ہوتا ہے، ونون مکسورہ، اور ایک نون مکسورہ ہوتے ہیں۔ کیوں؟ لیدل علی ان معه آخر مثلہ، تاکہ وہ اپنے اس جیسے کہ جو اپنے جیسا دوسرا اس کی جو ہے اس پر دلالت کرے۔ تو یہاں پر جو ہے مصنف نے تثنیہ کی تعریف کی ہے، پھر تھوڑی دیر بعد جو ہے مصنف تذکرہ کریں گے، تعریف کریں گے جمع کی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوگا کہ جو ان کے ما سوا ہے وہ مفرد ہے، یعنی جو تثنیہ کی تعریف کرے تو اس کے مقابل میں جو جو چیزیں آ جائے وہ تثنیہ ہوگا، جمع کی تعریف کرنے کے بعد جو چیزیں جمع میں آئیں گے وہ جمع ہوں گے، اس کے علاوہ جو تثنیہ اور جمع کی تعریف سے جو بھی چیزیں خارج ہو جائیں گے وہ تثنیہ نہیں رہے گا اور جمع بھی نہیں رہے گا، بلکہ وہ سارے مفرد کے اقسام میں سے ہو جائے گا، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں اس کے حوالے سے، جیسے مثال رجلان اور رجلین، رجلان حالت رفع میں، رجلین حالت جری و نصبی میں، جو کہ تثنیہ کا اعراب ہے۔ تو آپ یوں کہیں رجلان میں الف آیا ہے آخر میں، اور اس سے پہلے ما قبل مفتوح بھی ہے، رجلان، دیکھو الف آیا ہے اور لام پر فتحہ ہے ما قبل اس کا، اور نون مکسور اس کے ساتھ ہے، رجلانی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح رجلین حالت نصبی و جری میں یا آیا ہے آخر میں، اور اس سے پہلے لام پر فتحہ ہے اور آخر میں نون مکسورہ آیا ہے، تو یہ علامت تثنیہ ہے، اور تثنیہ جسے کہا جاتا ہے۔ یہ اس وقت ہے، یہ ساری باتیں جب بات جو کر رہے ہو وہ صحیح، اس میں صحیح کے حوالے سے ہو، لیکن اگر اس میں مقصور میں ہو تو اس کے لیے الگ حکم ہے، یعنی اگر اس میں مقصور ہو تو یہ جو الف ہوگا، یعنی یہ جو الف تثنیہ ہوگا وہ واو میں منقلب ہوگا، ایک یعنی الف مقصور جو ہے واو میں منقلب ہوگا، اور ساتھ ساتھ ثلاثی ہو تو اس کو اپنے اصل کی طرف لوٹایا جائے گا، یعنی بعبارت دیگر آپ یوں کہیں جہاں اس میں مقصور میں اگر آپ نے تثنیہ کو پہچاننا ہے تو وہاں پر جو الف ہوگا وہ واو میں منقلب کریں گے، منقلب عن الواو کرے گا، اور ثلاثی ہو تو اس کو اپنے اصل کی طرف لوٹایا جائے گا، جیسے آساوان، عصا کی جمع ہے آساوان، تو عصا، یہ جو عصا ہے اس کا جو جمع ہوگا تثنیہ ہوگا وہ آساوان ہے، آساوان میں عصا کی طرف لوٹایا جائے گا، ٹھیک ہے، فی عصا، آساوان پڑھیں گے آپ۔ یہ جو آساوان ہے واو جو ہے منقلب عن الواو ہے الف، اور ساتھ ساتھ ثلاثی بھی ہے عصا، اور جب ثلاثی ہو تو اس کو اپنے اصل کی طرف پلٹایا ہے، یہ ایک بات ہو گئی۔ لیکن اگر وہ واو سے منقلب نہ ہو، اس میں مقصور یا سے منقلب ہو یا وا سے ہو، لیکن اکثر من ثلاثی ہو، 3 حروف سے زیادہ ہو، یا کسی چیز سے منقلب ہی نہ ہوا ہو، یا یوں کہیں کہ واو یعنی یا سے یا واو سے منقلب ہوا ہو، یا جو ہے اس ثلاثی سے صیغہ جو ہے 3 سے زیادہ ہو، حروف 3 سے زیادہ ہو، یعنی رباعی مجرد ہو یا مزید انفی ہو یا خماسی ہو، کوئی بھی ہو، یا جو ہے کسی چیز سے منقلب نہ ہوا ہو، تو اس وقت جو ہے وہ تثنیہ یا کی طرف پلٹایا جائے گا، تو یا کے ساتھ تبدیل کیا جائے گا، جیسے رحیان، ملحیان، حبا ریان آپ پڑھیں گے تثنیہ کے صورت میں، ٹھیک ہے۔ رحیان میں رہا چکی کی جمع رہا پڑھیں گے، یعنی یہاں پر جو ہے یہ رحیان مثال ہے ثلاثی، یہ واو سے منقلب ہونے کی مثال ہے، یعنی الف جو ہے یا میں منقلب ہونے کی مثال ہے ایک، یہ یہاں پر۔ اور ملحیان میں جو ہے
اگر آپ پڑھیں تو یہ ملحہ جو ہے واو سے الف واو میں بدلنے کی مثال ہے اور 3 حرف سے زائد ہونے کی مثال ہے۔ حباریان میں جو ہے الف کا کسی بھی چیز میں تبدیل نہ ہونے کی مثال ہے، کسی بھی صیغہ میں تبدیل نہ ہونے کی مثال ہے۔ یہ یعنی جب صیغہ جو ہے الف اس میں مقصور سے بنانا ہو تثنیہ تو اس صورت میں یہ شرائط ہے۔ یعنی اگر آپ اس میں مقصور سے تثنیہ بنانا ہو تو اگر اس کا واو سے منقلب ہوا ہو اور اسم ثلاثی ہو اور تو اس وقت اس کے اصل کی طرف لوٹایا جائے گا۔ اگر وہ منقلب عن یا اور واو نہ ہو اور ایک جو ہے ثلاثی سے بھی زیادہ ہو یعنی 3 حروف سے زائد ہو تو اور ساتھ ساتھ جو ہے منقلب عن ای شیء بھی نہ ہو یعنی کسی چیز سے منقلب بھی نہ ہوا ہو تو وہاں پر جو ہے اس کی 3 مثالیں بیان کی یا کے ساتھ تقلیب کر کے، اور آخر میں جو ہے اس میں ممدود کا اگر آپ نے جو ہے تثنیہ بنانا ہے تو وہاں پر کہتے ہیں کہ اگر وہ حمزہ اصلیہ ہے تو اسی حمزہ کو اسی پر باقی رکھا جائے گا اور اسی سے تثنیہ بنا جائے گا۔ لیکن اگر حمزہ جو ہے جو اس میں الف ممدودہ میں جو حمزہ ہے وہ تانیث کے لیے ہے تو اس تانیث والے جو الف حمزہ ہے، حمزہ الف یعنی الف ممدودہ میں جو حمزہ ہے اس کو واو میں چینج کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ بدل ہو واو اور یا دونوں سے، اصل میں حروف اصلیہ سے ہو تو وہاں پر آپ واو سے بھی تبدیل کر کے پڑھ سکتے ہیں یا سے بھی تبدیل کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں حمزے کو، ٹھیک ہے۔ تو اس کو تھوڑا پڑھیں پھر آگے چلیں گے۔ فصل المثنی تثنیہ اسم ہے الحقہ ملحق کیا گیا ہے بآخرہ تثنیہ کے آخر میں الف او یا ایک الف کو یا کو مفتوح ما قبلها جو الف اور یا سے پہلے مفتوح ہوتا ہے، ونون مکسورۃ اور ایک ساتھ نون مکسورہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ لیدل تاکہ دلالت کرے علی ان معہ آخر مثلہ تاکہ وہ اپنے جیسے کوئی اور کو بھی ساتھ ملا کر کہے کہ بھئی میں فقط نہیں ہوں، میرے ساتھ اور ایک بھی شامل ہے، اس کو بیان کر کے یعنی دویت کو، 2 چیزوں کو بیان کرنے کے لیے۔ مثل نحو آخر مثلہ، نحو مثال کے طور پر رجلانی حالت رفع میں، رفعن حالت رفع میں، تو رجل کو آپ رجلان پڑھیں گے تاکہ 2 مردوں کو سمجھا جا سکے۔ تو یہاں پر الف ہے، اس سے پہلے لام پر مفتوح ہے اور آخر میں نون مکسورہ بھی ہے، رجلانی۔ ورجلین نصبا و جرا حالت جری و نصبی میں رجلین یا ہے اور لام پر مفتوح ہے اور نون مکسورہ بھی آیا ہے، تو یہ علامت تثنیہ ہے۔ تثنیہ کی تعریف اور اس کی مثال ختم ہو گئی۔ ھذا فی الصحیح، یہ ساری باتیں اس وقت ہے جب اس میں صحیح میں ہو، کیونکہ وہاں پر تغییر و تبدیل نہیں ہوتا ہے وہاں پر۔ اما لیکن جہاں پر تغییر و تبدل ہو وہاں پر کیا کریں؟ اما فی المقصور، جہاں تک اس میں مقصور کا تعلق ہے اس کو اگر تثنیہ بنانا ہے، فَإِن كَانَتِ الْأَلِفُ مُنْقَلِبَةٌ عَنِ الْوَاوِ، اگر اس میں مقصور میں الف کو منقلب کیا جائے واو میں ایک، وَكَانَ ثُلَاثِيًّا اور یہ الف مقصورہ اس میں مقصور ثلاثی ہو 2، تو اس وقت یعنی بعبارت دیگر اس میں مقصور کو اگر آپ نے تثنیہ بنانا ہے تو اس میں الف کو واو میں تبدیل کیا جائے گا ایک، اور ساتھ ساتھ اس میں مقصور ثلاثی مجرد میں سے ہو 2 تو اس کو اس کے اصل کی طرف لوٹایا جائے گا، رد اصلی اس کے اپنے اصل کی طرف، کا عصاوان فی عصا میں عصاوان۔ تو یہاں پر جو ہے الف منقلب ہوا ہے عصا میں واو پر اور ساتھ ساتھ ثلاثی بھی ہے، تو یہ اس میں مقصور کا تثنیہ ہے، عصاوان 2 عصا۔ لیکن اگر وَإِن كَانَتْ عَنْ يَاءٍ اگر الف مقصورہ منقلب ہوا ہو یا سے، او عن واوٍ یا واو سے، وَكَانَتْ أَكْثَرٌ مِّنَ الثُّلَاثِ اور ثلاثی سے زائد ہو، 3 حروف سے زائد ہو، او لیس منقلبۃ عن ای شیء یا اور واو میں سے کسی چیز پر بھی انقلاب نہ ہوا، منقلب نہ ہوا ہو، تو یقلب یا ان تو یا کے ساتھ تبدیل کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ کا رحیان و ملحیان و حباریان، رحیان چکی کو کہتے ہیں، چکی کی جمع، رحا کی جمع، ملحیان
مشغول ہونا. خباریان پرندہ کو کہا جاتا ہے. تو یہاں پر کہتے ہیں کہ رحایان میں اگر آپ یوں پڑھے تو یہاں پر یہ ثلاثی ہے, ٹھیک ہے, رہا, اور یہاں پر الف یا سے تبدیل ہوا ہے. اصل میں رہا تھا تو الف یا سے تبدیل ہوا ہے, ٹھیک ہے, الف یا سے تبدیل ہوا ہے. ایک یہ اس کی مثال ہو گئی. وملحیان, یہ ملحیان جو ہے, ملحیان الف واو میں تبدیل ہونے کی مثال ہے, اور 3 حرفی سے زائد ہونے کی مثال ہے یہاں پر, ٹھیک ہے. 2 وحباریان, حباریان حبرا سے ہیں, حبارا سے ہیں, حبرا یا حباری, ٹھیک ہے, اس سے تعبیر کریں گے آپ. تو حباریان جمع ہے حباری. تو یہاں پر آپ جو ہے اس کو یوں کہیں کہ یہاں پر کوئی بھی چیز تبدیل نہیں ہوئے ہیں, نہ واو الف میں نہ یا الف میں تبدیل ہوا ہے, تو اس کی مثال ہے. تو یہ اس میں مقصور کے جو ہے ایک بات ختم ہو گئی. لیکن جہاں تک وہ اما الممدودۃ, الف ممدودہ میں ہو, یعنی اس میں منقوص میں ہو یا الف ممدودہ میں ہو, فَإِن كَانَتْ حَمْزَتُهُ أَصْلِيَّةٌ, اگر اس الف ممدودہ میں حمزہ اصلیہ ہو, کا قراء میں الف جو حمزہ ہے وہ حمزہ اصلی ہے, تو تثبت, وہ حمزہ اپنے جگہ پر ثابت رہیں گے, اور تثنیہ پڑھتے وقت پڑھیں گے قراءان, 2 قاری, 2 پڑھنے والے. اس طریقے سے آپ تثنیہ بنائیں گے. وَإِن كَانَتِ الْحَمْزَةُ لِلتَّانِيث, لیکن اگر حمزہ تانیث کے لیے ہو, مؤنث کے لیے ہو, تو وہ حمزہ جو تانیث کے لیے آیا ہے الف ممدودہ میں, وہاں پر آپ اس حمزے کو تقلب واون, واو میں آپ اس کو چینج کرے گا, کہ حمراوان, 2 سرخ عورتیں. وَإِن كَانَتْ بَدَلًا مِّن وَاوٍ أَوْ يَاءٍ مِّنَ الْأَصْلِ, لیکن اگر یہ جو الف بدل ہو چکا ہو, حمزہ تبدیل ہو چکا ہو واو سے یا سے, جو اصلی حروف اصلیہ میں سے ہیں, حروف اصلیہ میں سے تھا, اور وہ واو سے منقلب ہوا ہے یا سے منقلب ہوا ہے, تو جاز فیہ الوجہان, وہاں پر الف کو رکھ کر حمزہ کو ثابت کر کے پڑھنا بھی جائز ہے, اس کو واو میں تبدیل کر کے بھی پڑھنا جائز ہے. جیسے کساوان, واو میں تبدیل کیا الف کو, وکسان اسی کو باقی رکھ کر, ورداوان الف کو واو میں تبدیل کر کے, ورداان الف کو اسی حمزہ کو باقی رکھ کر آپ کے لیے دونوں صورتیں جائز ہیں, یہاں پر پڑھ سکتے ہیں تثنیہ کی صورت میں, الف ممدودہ کی حالت میں. آگے فرماتے ہیں وَيَجِبُ, چند احکام بیان کرتے ہیں. وَيَجِبُ, واجب ہے کیا, حذف نونہ عند الاضافہ, تثنیہ میں جب آپ اضافہ کر رہا ہو تو وہاں پر اضافت کی صورت میں نون کا حذف کرنا واجب ہے, نون کو ختم کرنا چاہیے. تقول, آپ پڑھیں جاء غلاما زیدین, زید کے 2 غلام میرے پاس آئے, تو غلام اضافہ کر رہا ہے زید کی طرف, تو آپ یہاں پر غلامانی میں نون کا حذف کرنا آپ کے لیے واجب ہوگا. اسی طرح وَيَحْذُفُ التَّأْنِيث, تائے تانیث کا بھی حذف کرنا واجب ہے. کہاں, فی الخصیۃ والالیہ, خصیہ اور الیہ میں, خصیہ اور الیہ میں واجب ہے. خاصتاً, بطور خاص واجب ہے ان دونوں میں تائے تانیث کا حذف کرنا. تقول, آپ پڑھیں خصیان و الیان, پڑھیں خصیتان و الیتان نہ پڑھیں. کیوں, لِأَنَّهُمَا, چونکہ یہ جو خصیتان ہے وہ الیتان و الیان ہے, یہ دونوں خصیہ اور الیہ متلازمانی, متلازم ہے. فَكَأَنَّهُمَا تَثْنِيَةٌ شَيْءٌ وَاحِدٌ لَا زَوْجٌ, گویا کہ وہ دونوں اتنے ایک دوسرے سے ہے, وہ الگ الگ ہے لیکن وہ اتنے ایک دوسرے کے ساتھ ملا ہوا ہے کہ جب بھی بولا جائے تو واحد بولا جاتا ہے, تثنیہ کے زوج کے اعتبار سے بولا نہیں جاتا ہے. تو یہاں پر تا کے بغیر پڑھنا ضروری ہے, تائے تانیث کے بغیر, تائے تانیث کا حذف کرنا واجب ہے, ٹھیک ہے. یعنی شدت الاتصال بین الخصیتین والیتین, خصیتین وہی خصیے, 2 خصیے, اور الیتین یعنی 2 چوتڑے,
ان دونوں کی ہے، دونوں الگ الگ ہے، لیکن شدت اتصال کی وجہ سے جب بھی بولا جاتا ہے تو تثنیہ کو واحد لا زوج کے حساب سے پڑھا جاتا ہے، تو یہاں پر تا کا حذف کرنا واجب ہے۔ خوسیتان و الیتان میں خوسیان و الیان پڑھے۔ وَعَلَمْ جان لو انہو یقیناً اذا ارید اضافت المثنى الى المثنى، اگر کوئی شخص ایک تثنیہ کو دوسرے تثنیہ کی طرف اضافہ کرنا چاہتے تو کیسے کریں؟ یعنی اذا ارید اضافت المثنى الى المثنى، اگر تثنیہ کو تثنیہ کی طرف اضافہ کرنا ہو، یعبر عن الاول، یعنی تثنیہ اول کو تعبیر کرے بلفظ الجمع، جمع کے ساتھ، کا قولہ تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ یعنی دو تثنیہ ساتھ آ رہا ہے تو ایک تثنیہ کو دوسرے کی طرف آپ نے اضافہ کرنا ہے، تو پہلے والے تثنیہ کو جمع کے ساتھ، دوسرے والے تثنیہ کو تثنیہ کے ساتھ آپ تعبیر کریں۔ جیسے قرآن مجید میں بھی ایسا ہوا ہے، دو تثنیہ ساتھ آئے تو ایک کو جمع میں پہلے والے کو، دوسرے کو تثنیہ کے ساتھ پڑھا ہے۔ والسارق والسارقۃ، چور اور چورنی کے ہاتھوں کو، فقطعوا ایدیہما، ان دونوں کے ہاتھوں کو کاٹے جائے۔ تو یہاں پر دیکھیں ایدیہما، ہما تثنیہ ہے، ایدی جمع آیا ہے، حالانکہ دونوں کے دونوں ہاتھوں کو کاٹے جائے، تو یہاں ان کے ہاتھوں کو کاٹی جائے، تو اس طرح آیا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے ایدی تھا تو یہاں پر ایدی کہہ کر جمع لایا گیا ہے۔ وذالک، یہ کیوں؟ لکراہیت اجتماع النسبتین، دو چیزوں کی نسبت کو جمع کرنا مکروہ ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ فیما یکون اتصالها لفظا و معنی، لفظاً بھی ایک ہو، معنی بھی ایک ہے، معنی بھی ایک ہے، لفظاً بھی اور معنی بھی، اور آپ ان دونوں کو الگ کریں تو یہ ان دونوں کو ایک ہی ساتھ جمع کریں، تو یہ اس کو ختم کرنے کی خاطر، اس اشتباہ کو دور کرنے کی خاطر آپ ایک تثنیہ کو جمع کے ساتھ، یعنی پہلے والے تثنیہ کو جمع کے ساتھ اور دوسرے والے تثنیہ کو آپ تثنیہ کے ساتھ تعبیر کر سکتے ہیں۔ تو یہ بات ہو گئی تثنیہ کے حوالے سے جس کو ہم نے ختم کیا۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔